دیر ہونے لگا کہ کروں تو کروں کیا؟ کہا کہ سب سے اچھا ہے کہ چنانچہ وہ بیچارہ جلدی صبح سویرے اذان سے پہلے بھاگا۔ اب بھاگ کے بہت دور چلا گیا۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے مہمان کی خیریت معلوم کرنے گئے کہ جس آگ میں رات گزری تو دیکھا کہ مہمان غائب ہے، بستر خالی ہے، یا اللہ اچھا بات۔ پھر بستر میں دیکھا کہ خانہ بھی ہے، تو آپ نے سوچا ہوگا کہ بس تو آپ ڈھونڈنے لگے اس کو، میرے مہمان کو آن کے یہ نہیں کہ ایسا بندہ مہمان ہے پکڑا کر دیا۔ ہم لوگ الٹا والا نظر آتا ہے، بے نمنا مہمان تو شعور نہیں ہے۔ آئے آگے آگا ٹیپ ٹیپ ہو کے کھا لیا، ٹیٹوا مہمان تاریخ کھانے آگے آگا کھانے میں وہ کبھی کہتا ہی نہیں ہے۔ اپنے باپ کو کہتے ماں کو کہتے برا باپ ماں کو، اس کو بیچارے کو استنجا ہو گیا، کھانا کھا دیا، تو اب وہ بیچارہ پورا ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے، ماں بیچاری پوری ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے۔ اس عمر میں جب پہنچیں گے تب پتا چلے گا، مگر بیٹا کیا کہتا ہے تو اب تک خبا خبا دھیان نہیں ہوتا، چلے جائے آپ نہیں بیچارے کو الٹے دار ہیں۔ وہ گھر کا مالک، گھر بنایا، کماتا ہے، پوری زمین جائیداد کرتی آپ کو آج بیٹا اس کو حکومت کر رہا ہے۔ افسوس بات معلوم ہے مسلمانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو مسلمانوں، دل نہ چاہے تب بھی جا کر کے ان کے پہانا کو سکتا۔ میرے 4 بچے ہو گئے لیکن میں نے کبھی اس کو ہاتھ سے نہیں پانی دیا۔ پتا ہے نا باپ بھی چھوٹا دیتا ہے، چھوٹا اپنی ضرورت زبان میں چھوٹا آپ دست کرانا تمہیں بولوں گا تو سمجھیں گے، سب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ بچے کو جو پانی دیتے ہیں، ماں باپ کو بچوں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس کا ابو اس کو کیوں نہیں دھلتا ہے مشہور ہے کہ نہیں؟ دوسرے کا ابو کو کیوں لگتا ہے؟ آج ہماری ماں بھی سنی کیوں مفتی لاچے وغیرہ الٹا سیدھا جملہ بولا ہونا، ہم آج بالکل نیچے اترتے آپ سے بات کریں۔ ماں باپ کو اس کا ابو اچھا لگتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں۔ دوسرے کا بچہ پڑھانا کر دے تو بہت مصیبت ہو جاتی ہے، لیکن طبیعت کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے کبھی بھی پاخانہ والے جہیاں کو ہاتھ نہ لگایا، طبیعت بالکل برداشت نہیں کرتی، میں کیا کروں، وہاں پر اپنی جگہ۔ لیکن جب والد صاحب نے پاخانہ کر دیا، انہیں اعتراض ہو گئی، تو میں سوچا یار میں تو تقریر کرتا ہوں ہر جگہ، لوگوں کو کہتا ہوں اور خود بھی عمل نہیں کرتا ہوں۔ میں کہا آج پوری لنگی میں پاخانہ لگا، میں کہا یہاں سے لے جا کے دھویا، بالکل پھر آرام سے دھویا۔ وہی دل میں سوچ کے کہ اللہ میرا قسم تو نہیں مانتا، جی تو نہیں چاہتا، میں تو اس لائق لانے کی کہتے ہوں خود الٹی کر کے خون نکل جاتا ہے اس طرح کوئی گندی چیز، لیکن اے اللہ نفس تو اس لائق نہیں ہے میرا، میں کمزور ہوں، میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، لیکن ایک بار بھی کر کے دکھا دوں تاکہ اللہ کا حق خود کو ادا ہو جائے، تو اپنے ہاتھ سے داہنا ہاتھ آتا ہوں بلا کسی گھن کیے ہوئے شریعت کا حکم سمجھ کر میں آپ کو اپنی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس کو دبا کے کرنا چاہیے۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر چیز ہم لوگ الٹی دیکھتے ہیں، باپ پاخانہ کر دیا، ماں پاخانہ کر دی تو اب ہم الٹا، بہو بھی الٹا بولتی ہے، خوا کے بادشاہ کو نہیں، جب تک کبھی اڑاسا نہیں چلے جاؤ، کتنا کھاتے ہیں بیچارے پورے، کتنی ان کی خوراک ہے،
پیٹ جو پیٹ ہی ہے ان کا 80 سال 90 سال اسی لیے تو اللہ نے جنت رکھی ہے. جنت کیا آسانی کے ساتھ مل جائے گی؟ حدیث میں ہے کہ مکارہ مکروہات بری چیزوں نظر میں جو بری لگے نظر میں جو خراب لگے نفس کو جو چوٹ دے انسان کی تکلیف دے انسان کی ناک میں بدبو لگے حالات سنگین ہو انسان پریشان ہو جائے ساری مکارہ کے اندر ڈھانپ کے رکھا ہے جنت. جنت دنیا کی ہر پریشان کرنے والی چیزوں کے ذریعے سے ڈھانپ دیا. ایسی جنت مل جائے گی ناک دبا کے نفس کو دبا کے طبیعت کو چھوڑ کر کے کرنا پڑے گا. ایک بھائی نے آپ سے جھگڑا کیا ہے سلام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. کرتا ہے من کرتا ہے کہ کھا جائے سلام کرنا من نہیں کرتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ ذرا بانو آگے والو سلام کرو اس کو سوچئے دل پہ کتنی چوٹ پہنچتی ہے. اسی چوٹ کے اندر چھپا کے رکھا اللہ جل جو بندہ بھائی کو سلام کرتا ہے سماج اور خاندان کے آدمی کو سلام کرتا ہے جس سے جھگڑا ہو گیا ہے جس سے تکلیف پہنچی ہے جس کو تکلیف پہنچائی ہے جس سے سوچ لیا تھا کہ بات نہیں کروں گا مر جاؤں گا لیکن اس کے نہیں جاؤں گا پھر شریعت کا حکم سن کر جانا پڑ رہا ہے تو دل کو کتنی چوٹ پہنچتی ہے معلوم. پتھر رکھ کر نہیں پہاڑ رکھ کر سینے پر جانا پڑتا ہے جب اللہ خوش ہو جائے. یہ میرا بندہ اپنے نفس کے خلاف چلا میرے حکم کو مانا اپنی طبیعت کے خلاف چلا میری شریعت کو مانا اپنی اس نے نہیں سنی میری سنی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا خود میرے فرمان کو مان لیا اللہ کو جنت دیتا ہے. صبح کو بستر چھوڑنے کو جی کرتا ہے وہ بھی چاہے گا لحاظ چھوڑنے کو جی چاہے گا بیوی کا گرم بدن چھوڑ کے کوئی چھوڑے بھاگے گا. پیارے معصوم بچوں کو جو گود میں لے کے سوئے ہیں گرما گرم بدن ہو رہا ہے اس کو کوئی نکلے گا نہیں نکلے گا. لیکن اللہ نے جنت اسی نکلنے میں کیا آپ کے اندھیرے میں ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈا پانی ٹیبل سے لو ٹیبل سے پانی نکالو ٹیبل میں نہیں ہے تو کنواں سے نکالو جہاں بھی پانی ملے پانی لو دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن نکلو لحاظ سے اللہ کی طرف سے صدا آ گئی اعلان آ گیا حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کے طرف حیا علی الفلاح کہ نماز پڑھنے میں تمہاری کامیابی ہے. آ جاؤ ناکامیوں کے راستوں کو چھوڑ کر بستر اور بیوی کے راستے میں ناکامی ہے کامیابی تمہاری نماز میں ہے کامیابی جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھنے میں ہے کامیابی محلے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھنے میں ہے. مسجد پکارتا ہے اب جی کو نہیں چاہتا ہے کہ بستر چھوڑ کے جاؤں مگر اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے نفس کے خلاف آدمی قدم اٹھاتا ہے اور نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے. یہ نفس پر چوٹ لگی اسی چوٹ کے اندر اللہ نے جنت کو چھپا کے رکھا. اللہ نے مکارہ طبیعت کی چیزیں نہیں چاہ رہی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے جنت کو ڈھانپ کے رکھا ہے. ان چیزوں کو پہلے اٹھانا پڑے گا تب جنت نکلے گی. اور جہنم کو کس کے ڈھانپ کے رکھا ہے جہنم کو بھی تو ڈھانپ کے رکھا ہے نا. تو گوبر کو چاندی کے ورق سے ڈھانپ کے رکھا ہے. اس سے سمجھی کیا حلوا کو گوبر بھیج جاتا چاندی کا ورق سمجھی کیا کھلا اور کنڈلی کو اوپر بہت بڑھیا سنیے شہوت کی محبت لوگوں کے دنیا کی چیزوں سے محبت الفت پیار دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کا جذبہ حرام ہو حلال ہو کچھ بھی ہو لیے جاؤ آگے جاؤ کیسے
करियो पैसा इकट्ठा करो, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की रंग रलियां, दुनिया की सारी बहारें, इन चीजों के जरिए से जहन्नम व्याप्त होती है। इन चीजों में जो पड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, जगह की मोहब्बत, बिल्डिंग की मोहब्बत, ओहदों की मोहब्बत, कुर्सियों की मोहब्बत, इसकी वजह से शरीयत को छोड़ना, बंधन की मोहब्बत, बंधन लोन की मोहब्बत, बंधन लोन क्यों लेता है? माल से मोहब्बत की वजह से। मुर्गी पालेंगे, बकरी पालेंगे, भैंस पालेंगे, मर्द बाहर कमाएगा, औरत घर में कमाएगी, बंधन लोन लेकर के ये माल की मोहब्बत इंसान के दिल में मुज़य्यन कर दी गई है। ये शैतान की तरफ से हुआ है। ये माल दौलत गुरु बैल सब कुछ महबूब लगने लगे हैं। जहन्नम इन्हीं के पर्दे में छिपा, इन्हीं के होकर रह गए, गुरु का लंगर मचलाते रह गए, उसी के पीछे जिंदगी बर्बाद कर दिए। गुरु चराना सवाब का काम भी है और गुरु चराना गुनाह का काम भी है। गुरु चराने गए और अल्लाह की नमाज की पाबंदी भी की, ये गुरु चराना सवाब का काम। गुरु चराने के लिए गए, खूब घास पानी खिलाए, नमाज छोड़ दिए और रोजा छोड़ करके आप चरवाहागिरी कर रहे हैं, तो वो काम भी अब गुनाह का काम है। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें बताया है उसी के करने का नाम इस्लाम और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इस्लाम है। तो इंशाअल्लाह हम लोग गुजारेंगे इंशाअल्लाह। बहुत से मेहमान आप लोग हैं, नहीं ज्यादा लंबी बात करना मुनासिब नहीं। मैं सोचता हूँ कि इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बानी और फजील करता हूँ। अब इसके बाद हज़रत साहब हैं, उनकी बातें आगे से दुआ होगी। वहाँ से दावाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हजरत अलहाज मुफ्ती जसीम